ناظرین محترم، شہر مکہ کب آباد ہوا؟ اس کا پرانا نام کیا تھا؟ کون سا قبیلہ سب سے پہلے یہاں آباد ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کس قبیلے میں ہوئی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر مبارک کیا تھی اور کس قبیلے نے تعمیر کعبہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کی؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کے گوش گزار کریں گے، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں تھیں، ایک حضرت سائرہ علیہ السلام جن کے بطن مبارک سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور جن کی نسل سے بنی اسرائیل کا وجود ہوا، جبکہ دوسری بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھیں جن کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور جن کی نسل پاک سے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام، جو کہ فلسطین، اسرائیل اور شام وغیرہ کے ممالک پر مشتمل تھا، موجود تھے کہ حکم خداوندی کا نزول ہوا اور حکم ملا کہ یہاں سے یعنی فلسطین سے شمال مغرب کی جانب تقریباً 1200 سے 1500 کلومیٹر دور ایک بے آب و گیا ویران صحرائی وادی میں میرے گھر کو آباد کرو۔ اس حکم کا ملنا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حکم خداوندی سے آگاہ کیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے حکم بجا آوری کی اور رخت سفر باندھا۔ کئی دنوں کی مشکل مسافت کے بعد جب ایک ویران وادی میں پہنچے تو بامطابق رضائے خداوندی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ اس ویران و بے آب و گیا وادی کا نام بکہ تھا، جس کے معنی عربی زبان کے مطابق ہجوم کے ہیں۔ کئی صدیوں تک یہی پرانا نام بکہ ہی گردش زبان زد و عام رہا، لیکن سن 1980 عیسوی میں اس پرانے نام کی جگہ اس وادی، جو کہ پوری دنیا کی آنکھوں کا ہر لحاظ سے تارا ہے، اس کا پرانا نام بدل کر مکہ رکھ دیا گیا، جو کہ انگریزی تلفظ کا شاہکار ہے۔ اس ویران وادی میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر بتائے واپس چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاتے دیکھ کر حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پیچھے سے آواز دی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلتے رہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سمجھ گئیں کہ یہ عمل حکم خداوندی کے تحت ہو رہا ہے، لہذا آپ رک گئیں اور واپس اپنے خیمے کی طرف لوٹ آئیں۔ جب 3 دن گزر گئے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جو کھانا اور پانی تھا سب ختم ہو گیا اور آپ علیہ السلام پریشان ہو گئیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں خیال آیا کہ اس سامنے والی پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی ہوں کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے یا کوئی آبادی، تاکہ ان سے خوراک اور پانی حاصل کیا جا سکے، لیکن اس پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو کچھ نظر نہ آیا۔ اس پہاڑی کے بالکل سامنے ایک اور پہاڑی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے سوچا کہ شاید اس طرف کچھ نظر آ جائے، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ پہلی پہاڑی اور دوسری پہاڑی کے درمیان تقریباً 400 سے 450 میٹر کا فاصلہ بنتا ہے، جو کہ آدھے کلومیٹر سے کچھ کم ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پہلی پہاڑی اور دوسری پہاڑی کے درمیان تقریباً 7 چکر لگائے، جن کا فاصلہ کل ملا کر تقریباً 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس پہلی پہاڑی کو کوہ صفا جبکہ دوسری کو کوہ مروہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے 3 چکروں کی فضیلت کے طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کوہ صفا اور کوہ مروہ کے درمیان چکر لگانا فریضہ حج کا ایک مناسک قرار دے دیا، جو کہ لازم و ملزوم ہے۔ ناظرین، جب کچھ حاصل نہ ہوا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ تھک گئیں اور واپس اپنے بیٹے کی طرف جانے کا قصد کیا ہی تھا کہ زوردار گرج کے ساتھ بجلی چمکی اور ایک فرشتہ عین اسی جگہ نازل ہوا جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو اپنے بیٹے کی طرف دوڑیں کہ کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے، لہٰذا آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچیں تو دیکھا کہ بالکل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس ایک پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئیں اور اس معجزہ خداوندی پر شکر ادا کیا۔ بہت سارا پانی جمع کر لیا اور پھیلتے ہوئے پانی کے ارد گرد پتھروں کی ایک منڈیر بنا دی اور ساتھ ساتھ بولتیں زم زم، یعنی رک جا رک جا۔ تب سے اس چشمے کا نام آب زمزم رکھا گیا ہے۔ جب پانی اکٹھا ہو گیا تو کافی دیر کے بعد پرندے آسمان پر اڑنے لگے
جو کہ پانی کی تلاش میں تھے اور پانی کے آثار دیکھ کر آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد یمن سے ایک قافلہ بھی وہاں آ رکا، جنہوں نے پرندوں کو آسمان میں اڑتا دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ اس جگہ پر پانی ہوگا جہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں۔ لہٰذا پرندوں کی کھوج لگاتے ہوئے یہ قافلہ عین اسی جگہ پر آ گیا جہاں پر حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ اس قافلے نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پانی کی اجازت مانگی اور بعد میں یہیں پر آباد ہو گئے۔ یہ قبیلہ بنو جرہم تھا جو یمن سے آ کر مکہ میں سب سے پہلے آباد ہوا، اور اسی قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے شادی کی۔ قبیلہ جرہم کے بعد دوسرا قبیلہ بنو بکر بن عبد مناف آباد ہوا، اور پھر تیسرا قبیلہ خزاع آباد ہوا جو کہ یمن میں سیلاب آنے کی وجہ سے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوا۔ اس طرح وقتاً فوقتاً اس جگہ پر 10 قبیلے آباد ہوئے اور یوں مکہ مکرمہ آباد ہوتا گیا، اور ایک ایسا وقت آیا کہ مکہ مکرمہ صحرائے عرب کا تجارتی مرکز بن گیا۔ خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور قبیلہ بنو جرہم نے مل کر کی۔ تو ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔